تو آئیے مختصر سا میں عمرے کا طریقہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یا تو حج کے ذریعے یا تو عمرے کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے عمرے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے، میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے یاد رکھیے۔ اور اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے ملک سے جب آپ جا رہے ہیں تو فلائٹ کے ذریعے جا رہے ہیں اور میقات اگر بیچ میں آتا ہے، مطلب فلائٹ کے دوران آتا ہے، تو یہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلیں، یا پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر اگر وہاں سہولت ہو تو وہاں احرام باندھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو میقات پہنچنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میقات آپ کی فلائٹ میں بیچ میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا، یا اگر فلائٹ سے جا رہے ہیں اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے پھر آپ جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں، یا اگر سہولت ہو تو فلائٹ میں بہرحال آپ میقات سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو میقات کب آنے والی ہے اور احرام باندھنے کا وقت ہو، فلائٹ میں اتنی سہولت ہو تو بہرحال وہاں بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں احتیاط کریں چونکہ فلائٹ میں جنرلی اس کی سہولتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح احرام باندھنے سے قبل انسان جو ہے غسل کرے، اور اگر چاہے تو اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے، احرام پر خوشبو نہیں یاد رکھیے، تو مرد چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرتن یہ کہہ کر، یہ الفاظ کہہ کر عمرے کی نیت کرنا چاہیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول جائے کسی وجہ سے، مطلب آپ احرام باندھنے سے پہلے پڑھنا بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے یاد رکھیے اس کو آپ یاد سے پڑھ لے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے وہ پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے، یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ احرام باندھنے کے بعد جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ جو ہے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ طواف کرنے سے پہلے تک اس معاملے کو آپ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف، کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے جو یاد رکھیے جو احرام آپ باندھے اس کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ہے۔ تو احرام کی جو چادر ہے یاد رکھیے اس چادر کو استباء کی کیفیت میں لا لے، مطلب یہ ہے کہ چادر کو جو ہے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے اوڑھ لے، مطلب چادر آپ نے یوں اوڑھی تھی، اب اس چادر کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کاندھا جو سیدھا ہاتھ یاد رکھیے اس کے نیچے سے نکالنا ہے، اندر سے بغل میں سے نکال کے ادھر ڈالنا، اور یہ ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے، چونکہ عورتوں کے لیے احرام ان کا اپنا لباس یا اپنا ان کا پردہ ہی ہوتا ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ نکالیں گا تو اس کا سیدھا ہاتھ یاد رکھیے اب کھلا ہو جائے گا، الٹا ہاتھ ڈھکا ہوا یاد رکھیے، تو اس کیفیت کو استباء کہتے ہیں، اور طواف کرنے سے پہلے یاد رکھیے استباء کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کعبے کا جو ہے طواف کر رہے ہیں اور اس حالت میں کہ آپ استباء والی کیفیت میں، مطلب آپ کا سیدھا کاندھا کھلا یاد رکھیے اور نماز وغیرہ کا وقت ہو جائے تو نماز میں یاد رکھیے کاندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ وہ کپڑے کو نکال لے اور کاندھے دونوں ڈھک کے نماز پڑھ لے، نماز ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو اسی کیفیت میں لا لے اور پھر اپنے طواف کو جو ہے شروع کر دے۔ چونکہ بہت ساری بار ہوتا ہے ہم طواف کے لیے پہنچتے ہیں، ایک دو طواف ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اب طواف روکنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کاندھوں پہ ڈال لیں گے، کاندھے چونکہ نماز میں ڈھکے ہونے چاہیے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھول کے واپس سے آپ جو استباء والی کیفیت اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے حجر اسود کا استلام سے طواف کا آغاز ہوگا۔ حجر اسود کے استلام، حجر اسود کا استلام سے مراد یا تو حجر اسود کو چوما جائے گا، یا تو حجر اسود کو موقع ملے تو بوسہ جس کو کہتے ہیں پیشانی کو اس پہ رکھا جائے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے اس کو چوما جائے، اگر وہ بھی نہ ہو تو بہرحال پھر صرف اشارہ کیا جائے یاد رکھیے۔ تو اس کے استلام سے آپ جو ہے طواف کا آغاز کریں گے، اور ایسے طواف کے 7 چکر ہوں گے، اور ہر طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پر آ کر ختم ہوگا، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو حجر اسود کا استلام کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے اور آپ دور ہے اور ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہاں جا کر بوسہ لینا چاہیں گے، سر رکھنا چاہیں گے، چومنا چاہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مومن کو تکلیف دینا، دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا اس کے لیے جانا یہ بالکل درست نہیں ہوگا، تو آپ چھوڑ دیں اور استلام دور سے اشارہ کرے، اور اشارے کے لیے سنگ اسود کی طرف آپ دیکھیں، ہاتھ سے اشارہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو ہاتھ سے کرے اشارہ، اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں یاد رکھیں، چومنا صرف تب ہے جب آپ فزیکلی اس کو یا تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں، اس پہ پیشانی رکھ سکتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، لیکن جب آپ دور سے کر رہے ہیں تو صرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ رفع دین کے سے نہیں اٹھانا ہے، آپ یہ کہہ کر اپنے طواف کا آغاز کریں گے یاد رکھیں۔ اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، طواف کے ہر چکر میں، مطلب آپ جتنے بار بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے ہر چکر میں اس کا استلام کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر چکر کی شروعات کرنا ہے یاد رکھیں۔
اسی طرح یاد رکھیے طواف کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوں گے ان 3 چکر کے اندر یاد رکھیے رمل کرنا ہے. رمل کا معنی ہے تھوڑا سا تیز چلنا, کاندھوں کو بلند کر کے, کاندھوں کو اونچا کر کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے, اور یہ صرف مردوں کے لیے یاد رکھیے, عورتیں اپنی عام چال چلیں گی. ٹھیک ہے, تو 3 چکر شروعات کے, 7 میں سے 3 چکر تھوڑا تیز چلنا ہے. یہ بھی اگر ممکن ہو, حالات ہو, رش کم ہو تو ہوگا, ورنہ اگر ایسا نہ ہو, رش زیادہ ہو تو پھر تو آپ کو جو پبلک جس چال سے چل رہی ہے, لوگ جس چال سے چل رہے ہیں اسی چال سے چلنا ہوگا. لیکن اگر ممکن ہو تو تھوڑا کاندھوں کو اٹھا کر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش جو ہے کرنا چاہیے. پہلے 3 چکر یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یاد رکھیے رکن یمانی کے پاس جانا اور رکن یمانی کو ایک مرتبہ چھونا, اس کو بوسہ نہیں دینا. یاد رکھیں موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیے, موقع نہ ملے تو پھر وہاں سے بغیر اشارہ کیے کہ سیدھے آپ نکل جائیے. پھر آپ کا دوسرا چکر, پھر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور وہاں دوسرا چکر چالو ہوگا. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے تھے, اور یہ دعا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے اس کے علاوہ طواف کے اندر 7 چکر میں کچھ لوگ خاص مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں, ایسا کچھ ثابت نہیں. آپ کو جو دعائیں قرآنی یاد ہو, جو دعائیں نبوی یاد ہو, یا وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. ویسے تو عربی میں کرنا چاہیے, افضل ہے, لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی یہ عام اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن رکن ایمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں خاص طور سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے, تو یہ پڑھنے کی آپ ضرور جو ہے کوشش کریں. اسی طرح یاد رکھیے ایک طواف جس کو ہم کہیں گے ایک مکمل جو ہے طواف کے لیے جو 7 چکر پورے کرنا ہوں گے. مطلب طواف جو ہم بولتے ہیں عمل کعبے کا طواف, اس میں 7 چکر مکمل کرنا ہوں گے آپ کو. تو 7 چکر آپ نے کیے, شروعات ہوں گی سنگ اسود سے اور خاتمہ مطلب سنگ اسود سے سنگ اسود پہ آیا, 1 چکر سنگ اسود سے سنگ اسود پہ آیا, 2 چکر, 7 ہوں گے. ہر بار سنگ اسود پہ آنے کے بعد آپ کو استلام کرنا, بسم اللہ واللہ اکبر کہنا, اور پھر جو ہے آگے بڑھنا. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو مقام ابراہیم کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا. تو یہ آپ جو ہے قرآنی جو ہے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھیں گے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ دعا پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے. مقام ابراہیم کعبے سے بڑا قریب ہے, یاد رکھیے. اور مقام ابراہیم کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. یاد رکھیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. مطلب مقام ابراہیم آگے ہوں گا, آپ اس کے پیچھے کہیں جگہ دیکھیں. اگر وہاں جگہ نہ ملے, رش زیادہ ہو, بہت مشکل ہو, تو پھر جہاں جگہ ملے پیچھے جتنے پیچھے ہو سکے پڑھے. نزدیک ہو تو بہتر ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ کرے, اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کرے. اس کے لیے میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, جگہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, دھکا بکی کرتے ہیں, یہ سب غلط ہے. یاد رکھیے جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آرام سے پڑھے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یاد رکھیے. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں, آپ بھول بھی جائے اپنے اعتبار سے جو سورہ پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک سنت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نماز کے بعد یاد رکھیے آب زمزم پینا چاہیے, جو کہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو آب زمزم آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. آب زمزم پینا چاہیے. آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا آب زمزم سر پہ ڈالنا بھی چاہیے, اگر بچ جائے تو, یا بچے نہ بھی تو الگ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ وہاں جگہ حالات ماحول کے اعتبار سے جیسا میسر ہو ویسا کریں. اس کے بعد جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر آپ جائیں گے سنگ اسود کا استلام کریں گے, اور سنگ اسود کا استلام کر کے آپ جو ہے صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے. اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے, صفا پہاڑی کی طرف چڑھتے ہوئے یہ آیت اب قرآن کی پڑھیں گے, جس میں اللہ نے فرمایا, اور آیت اس طرح سے یہ آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی یاد رکھیے, اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے نبدأ بما بدأ اللہ بہ, جس کا معنی ہوتا ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کرنے کا حکم دیا, وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے صفا مروہ کی صحیح کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوئے ہم جو آگے بڑھتے ہیں, اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ منہ کر کے, صفا پہاڑی پہ جب آپ چڑھ جائیں گے تو آپ کو قبلے رخ مطلب کعبہ جس طرف ہے ادھر آپ کو دیکھنا ہے, اور ادھر دیکھ کر آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے, یاد رکھیے. اور یہ دعا آپ کو صفا بھی پڑھنا ہے اور مروہ بھی پڑھنا ہے, اور ہر چکر میں ہر بار جب رکیں گے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے نکلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. تو صحیح کی شروعات صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف ہوں گی, یاد رکھیے. اور صفا سے مروہ 1 چکر کاؤنٹ ہوگا, مروہ سے صفا دوسرا چکر, پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر. تو گویا 7 چکر آپ کو لگانا ہے. تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوگا. کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں, وہ جا کر واپس آ کر 1 چکر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, صرف یہاں سے یہاں جانا, صفا سے مروہ جانا 1 چکر. کچھ لوگ صفا سے مروہ پہ مروہ سے صفا کی 1 کاؤنٹ کرتے ہیں, غلط, ویسے 14 چکر ہو جائیں.
تو صفا سے مروہ 1، مروہ سے پھر صفا 2، صفا سے پھر مروہ 3، اس طرح سے آپ چکر کریں گے. یاد رکھیے ان چکر کے بیچ میں یاد رکھیے یہ دعا تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی، ہر بار جب بھی رکیں گے. لیکن اس کے بیچ میں جب آپ چلیں گے آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہے وہ دعائیں آپ پڑھیں. اور ان چکر کے بیچ میں کچھ سبز رنگ کے ستون مطلب گرین رنگ کے کالمز یا گرین لائٹس آپ کو ملیں گے کالمز کے بیچ میں جلتے ہوئے. اس دوران آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں. یاد رکھیے بہت سے لوگ ایک دم رننگ کے ساتھ بہت تیز بھاگتے ہیں، تیز چلنا ہے. اور یہ تیز چال صرف مردوں کے لیے، عورتیں اپنی عام چال چلیں گی. یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو گویا طواف میں بھی جو 3 چکر میں تیزی ہے وہ مردوں کے لیے، اور یہاں بھی جو سبز رنگ کے ستون یا گرین رنگ کے کالمز یا گرین رنگ کے لائٹس جہاں ہوتے ہیں وہاں جب آپ چلیں گے تو تھوڑا تیز چلیں گے. یاد رکھیے اور یہ بھی مردوں کے لیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اب صحیح کے دوران بھی یاد رکھیے صفا اور مروہ دونوں پہاڑی پہ وہ دعا 3 بار پڑھنا ہے جو میں رکھ چکا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بیچ میں آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، جو حدیث کی دعائیں یاد رکھتے، نبوی دعائیں یاد رکھتے وہ کیجئے. نہ یاد ہو تو پھر اپنے الفاظ میں جو بھی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے آپ بہرحال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے 7 چکر جو ہے مکمل کیے تو صفا سے آپ شروع کریں گے تو مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے اب مروہ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو مروہ پہ آپ کا معاملہ ختم ہوگا. وہاں آپ نے جو دعا تھی آخر 3 بار پڑھ لی، یہ ختم ہوا. اب اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال یا تو صاف کرنا ہے، مطلب ٹخلا بنا لینا ہے، یا تو پورے بال نکالنے ہیں تو گنجا کرا لینا عام زبان میں جو کہتے ہیں، یا پھر اگر ایسا نہ کرنا ہے تو پھر آپ پورے بالوں کو ایک لیول میں کٹوا لیں. یہ دونوں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ مردوں کے لیے. یاد رکھیں ایک غلطی جو مرد اس میں کرتے ہیں وہ یہ کہ مرد بہت ساری بال، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے یہاں سے، تھوڑے پیچھے سے، سمجھتے ہو گئے. نہیں، اگر آپ کو بال کم کرنا ہے، گنجا نہیں کرانا ہے، سر مڈانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو پورے بالوں کو ایک ساتھ چھوٹے کرنا ہوگا. وہاں حجام ہوتے، باربرس ہوتے، وہاں جائے یا تو مشین سے کر لے یا تو جیسے بہرحال کر سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے کہ 1 پور یا 2 پور اپنے بالوں کا نچلا حصہ، مطلب جہاں ان کے بال ختم ہوتے 1 پور یا 2 پور وہ کاٹ لے، جس کے لیے آپ ایک کینچی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. وہاں ویسے لوگ کینچی وغیرہ بھی دیتے ہیں تو عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے 1 پور یا 2 پور کاٹ لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بال صاف کر لیتے ہیں مکمل طور سے ٹکلا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کی. یاد رکھیے تو لہٰذا افضل تو یہ کہ پورے بال صاف کر لے، لیکن کوئی چاہے تو پورے بالوں کو تھوڑا کم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیں ابھی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں ترشواتے آپ احرام نہیں اتاریں گے. تو لہٰذا اگر مروہ پہ جانے کے بعد یہ سہولت وہاں نہ ہو، اور چونکہ آج کل وہاں سہولت نہیں ہوتی، کینچی وغیرہ تو مل جاتی ہے جس سے عورتیں کر لیتی ہے، باقی لوگوں کو ظاہر سی بات ہے باہر جانا ہوتا ہے اور حجام کی دکان، باربر کی دکان تلاش کرنا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے غلطی کبھی مت کیجیے کہ احرام کو بغیر بال کاٹے کے اتار دیجیے. احرام آپ کے آنکھ پہ ہی ہوں گا جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں چھوٹے کرواتے. تو آپ احرام کو رکھیں گے، بال چھوٹے ہونے کے بعد یا پورے صاف ہونے کے بعد آپ احرام کو اتار دیں گے. اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ احرام کی کنڈیشن سے باہر آ گئے، اب آپ جو کرنا چاہیں بہرحال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مختصر سا طریقہ کس طرح سے عمرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو اور ہمارے حج کو جو ہے قبول کرے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج اور عمرہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو جو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہم کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.